السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ پروگرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں میں شعور پیدا ہو اور جو حکومت وقت مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی کوشش کر رہی ہے، اس سازش سے پردہ اٹھایا جائے کہ حکومت کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ شریعت میں مداخلت کرنا کیوں چاہتی ہے۔ در حقیقت مسلمانوں کی شریعت کے بعض احکامات کو، بعض قوانین کو وہ تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ تو اس حوالے سے احتجاجاً اور دفاع کرتے ہوئے اسلامی قوانین کا، شریعت کا، علماء اکرام نے اپنی تحریرات سے، اپنے قلم سے جو جہاد کیا ہے، ان تحریرات کو آپ کے گوش گزر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی ذہن و فکر بھی کھل سکے اور شریعت سے محبت پیدا ہو سکے اور شریعت کا صحیح دفاع ہو سکے۔ تو آئیے اس حوالے سے مولانا محمد قاسم صدیقی تسخیر، نائب مفتی جامعہ نظامیہ صاحب کا مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سیاست ہے جو بروز جمعہ 21 اکتوبر 2016 کا ہے، اور اس مضمون کا عنوان ہے لا کمیشن کے سوال نامے سے رام مندر کی تعمیر تک۔ یہ مضمون کا عنوان ہے۔ مضمون کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان دیگر اسلامی و غیر اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے بالمقابل اپنی عددی طاقت و قوت کے علاوہ فہم و فراست، حکمت و تدبر میں قائدانہ مقام رکھتا ہے۔ وہ اندرونی و بیرونی سازشوں سے بالکل چوکنا رہتے ہیں اور دشمن کو مکمل طور پر کامیاب ہونے اور غالب آنے کا موقع نہیں دیتے۔ اس کے برخلاف دیگر اسلامی ممالک کو دیکھیں تو نہایت افسوس ہوتا ہے کہ وہاں کی عوام بالکل عاجز اور مجبور معلوم ہوتی ہے۔ افغانستان تباہ ہوا، عراق برباد ہوا، لیبیا ختم ہوا، شام اور یمن تباہی کے دہانے پر ہے۔ اس سے بڑھ کر افسوس پاکستان کا ہے کہ پاکستان کے مسلمان 60 سال میں بھی کسی قابل قوم کے مخلص افراد کو منتخب کر کے کرسی اقتدار تک پہنچا نہیں سکتے۔ پاکستان کو اس کے حکمرانوں کی طرف سے نقصان پہنچا۔ اس کے برخلاف ہندوستان میں حکومتوں کا رویہ آزادی سے تاحال معاندانہ یعنی دشمنانہ رہا ہے۔ کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہی نہیں کیا گیا۔ ان کو تعلیم، معیشت، ہر میدان میں پسماندہ بنانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود ہندوستان کا مسلمان نہایت بلند ہمتی اور استقلال سے باطل کا مقابلہ کرتے آ رہا ہے۔ مسلمان کا درمیان مسلکی اختلاف مسلم ہے، سابق میں رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن نظریات کے اختلافات کی بنا امت کے شیرازہ بکھیر دینا غیر معقول ہے۔ ہندوستان کے مسلمان نے طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر جو اتحاد کا نمونہ پیش کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ حکومت ہند نے طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر مسلمان خواتین کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لا کمیشن سے سفارشات طلب کیے ہیں تاکہ مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کی جا سکے اور ایک یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کیا جا سکے۔ جو لوگ قانون سے واقف ہیں وہ حضرات بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ یہ ہندو راشٹریہ کی ذہنیت کو مضبوط کرنے کے لیے قطعاً نہیں، وہ ہندو میرج لا کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی پیچیدگیاں ہیں اور خود ہندو قوم ذات اور طبقات میں بٹی ہوئی ہے جن کے پاس صرف رسوم و رواج ہی مذہب کا درجہ رکھتے ہیں اور ہر طبقے کے رسوم و رواج مختلف ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یکساں سول کوڈ سے ہندوؤں کو مضبوط کرنے سے زیادہ مسلمانوں کو عاجز و مجبور بنا دینا ہے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں
کہ آج ہندوستان کی حکومت اپنے برے ارادے سے مسلمانوں کو پھر ایک بار ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں کو ہندوستان میں ان کی حیثیت اور وقعت یاد دلانا چاہتے ہیں اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں نہ تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں تمہارے وجود سے کوئی خوف و مسئلہ ہے۔ لا کمیشن کے سوال نامہ اور حکومت کے سینئر قائدین و وزراء کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر اپنا ذہن بنا چکی ہے اور وہ ہر حال میں اس کو نافذ و جاری کرے گی۔ مسلمان اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی ناراضگی جتا رہے ہیں، لیکن وہ کر کیا سکیں گے؟ نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ ان کے پاس حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے کوئی طاقت و قوت ہے، نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے۔ ہندوستان کا سادہ لو مسلمان کس طرح جمہوریت میں ان باطل طاقتوں سے مقابلہ کرے گا؟ جمہوریت میں قانون، عدالت، پولیس، سرکاری محکمہ جات ہی مظلوم کو انصاف دلا سکتے ہیں، لیکن جب یہ ظلم قانون کے دائرے میں قانون دانوں کے توسط سے عدالت کے ذریعے سے نافذ ہو تو مسلمان کہاں جائیں گے؟ کس سے فریاد کریں گے؟ سوائے جانی اور مالی نقصان کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خاص بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جس قدر رسوا و بے آبرو کیا جا رہا ہے، حکومت کا ووٹ بینک اتنا ہی مضبوط و مستحکم ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومت مسلم پرسنل لا میں مداخلت کرے گی، مسلمانوں کا احتجاج نظر انداز ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت پہلا زینہ ہوگا جو ایک ٹرائل ہوگا، پھر حقیقی مرحلہ رام مندر کی تعمیر کا آئے گا، اور وہ حکومت کے بھرم پر اس ناپاک منصوبے کو روب عمل لانے کے لیے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ غیر قوم نے کبھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرنے کی بات نہیں کہی ہے۔ صرف مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر مسلم تنظیمیں ہیں جو سپریم کورٹ پر انصاف کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس آنے والے طوفان کو روکنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی ہے؟ ہمارے مذہبی قائدین کے پاس رام مندر کی تعمیر روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ جب طوفان سر پر آئے گا تب ہی بیدار ہوں گے، تو سوائے ڈوبنے کے کچھ نہیں رہے گا۔ اگرچہ یہ وقت نہیں کہ میں یہ بات ذکر کروں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج مسلم تنظیموں کو جلد سے جلوس کرنے کے لیے ایک عنوان کی تلاش ہے، اور جب کوئی عنوان مل جاتا ہے تو وہ کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتے۔ وہ عوام الناس تک پہنچ کر اپنے اخلاق اور جذبے دینی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں اقدام کی ضرورت ہے، مسلمان قوم میں افراد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ طلاق ثلاثہ کے موضوع پر کتنے ایک ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، ہر چینل پر پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن ایک عالم خواہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو نظر نہیں آیا جو ہندوستان کی قومی میڈیا پر آ کر تشفی بخش جواب دے سکے اور ہمارے غیر قوم سیکولر ہندو برادران وطن کو مطمئن کر سکے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک دینی مدارس و جامعات اپنے نصاب تعلیم پر نظر ثانی نہیں کریں گے اور اپنے نصاب میں دستور ہند اور تاریخ ہند کے اہم گوشوں پر مشتمل مضامین کو شامل نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔